الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينفق ذو سعة من سعته صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں پر رحم کرو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں۔ ایک وہ عورت جس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ زناکاری میں، فحش میں گزار دیا تھا، جب اس نے ایک پیاسے کتے پر رحم کر کے پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیے ہیں، آج جانور تو جانور، انسان بھی پریشان، مسلمان بھی پریشان، کافر بھی پریشان، جنگلی جانور بھی پریشان ہیں۔ آج اللہ نے جس کو جتنی وسعت دی ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کر کے اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ، اس میں نیکیوں کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں اس مہینے میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ غمخواری کا، مدد کا، ہمدردی کا اظہار زیادہ کیا جائے۔ میرے دوستو، بھائیو، جہاں آدمی یہ سوچتا ہے کہ مالدار بننے سے اتنی نیکیاں کر سکتے ہیں، اتنے صدقے کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہیں پر حدیثوں کے اندر غریبوں کے بھی اتنے فضائل بیان کیے گئے۔ اگر ان فضائل کو کوئی مالدار سوچے تو شاید یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، کاش میں بھی غریب ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ جہاں مال کے فائدے اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے گئے، وہیں پر غربا کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ غریب سے وہ غریب مراد ہے جو غربت میں بھی دین پر باقی ہو، جو غربت میں بھی اللہ کے احکام پر باقی ہو۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ موقع غمخواری کا، رحم کرنے کا، مدد کرنے کا، آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا اکرام کرنے کا، عزت کرنے کا، کھلانے پلانے کا، معاف کرنے کا، عطا کرنے کا، نذرانے دینے کا، نوازشات کے کرنے کا موقع ہے۔ میں خاص کر ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جن کے گھروں میں لوگ کرائے کو رہتے ہیں، وہ اپنے گھر کے کرایہ داروں پر رحم کریں۔ آپ کے گھر میں ایک کرایہ دار، 2 کرایہ دار، 4 کرایہ دار، آپ کے کئی مکانات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعتیں عطا فرمائی ہیں، تو آپ اپنے گھر کے کرایہ داروں پر رحم کریں، معاف کریں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ پورا مہینہ لوگ گھروں میں بیٹھے بیٹھے پریشان ہو چکے ہیں، کمائی کے سارے راستے ختم ہو گئے، جو کچھ کمائی ہو رہی ہے وہ بس گزارے کے قابل ہے۔ اس لیے یہ لوگ مستحق ہیں آپ کے رحم کے۔
آج آپ کو موقع ہے اپنے گھر کے کرایہ داروں پر رحم کر کے کرایہ معاف کر کے اپنے آخرت کی تیاری کر لینے کا۔ دنیا میں کسی غریب پر، کسی مجبور انسان پر رحم کرنے کا کیا نفع ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، دیکھیے صرف پانی پلانے پر کتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جہنمیوں کی صف پر ایک جنتی کا گزر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنتیوں کو الگ صف میں، جہنمیوں کو الگ صف میں کھڑا کریں گے، تو جہنمی لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے صف بنا کر، ان پر سے ایک جنتی آدمی گزرے گا، تو اس میں جہنمی آدمی جنتی آدمی کو دیکھ کر پکارے گا اور کہے گا، او بھائی، او بھائی۔ حدیث کا خلاصہ کہہ رہا ہوں، وہ شخص پلٹ کر دیکھے گا تو وہ اس کو یاد دلائے گا، تو مجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا، میں ہی ہوں۔ وہ کہے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں نے تجھے دنیا میں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ اس پر وہ جنتی شخص یاد کر لے گا اور اس کا احسان یاد کر لے گا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، اس کا مجھ پر احسان ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوگا، اللہ کی رحمت کے طفیل اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ صرف پانی پلایا تھا، پانی پلانے پر اس جہنمی آدمی کو اللہ تعالی جنتی بنا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پانی پلا دو باقی سارے اعمال گناہوں کے کرتے جاؤ، یہ نہیں ہے، بلکہ فضائل بیان کیا جاتا ہے۔ دنیا میں نیکیوں کے ساتھ، اعمال کے ساتھ آدمی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی، اس طرح کے خیر کے کام بھی کرتا رہے تو اسے آخرت میں کتنا بڑا نفع ہوگا۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ فقراء کی جان پہچان کثرت سے رکھا کرو، غریبوں سے دوستی کرو، غریبوں کو اپنا تعلق رکھو، غریبوں کی جان پہچان کرا کے رکھو اور ان کے اوپر احسانات کیا کرو، ان کے پاس بڑی دولت ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کیا دولت ہے؟ غریب کے پاس کیا دولت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا جس نے تمہیں کوئی ٹکڑا کھلایا ہو یا پانی پلایا ہو یا کپڑا دیا ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے دوستو بزرگوں، ایک حدیث میں ہے، حق تعالی شانہ فقیر سے قیامت میں ایسی طرح معذرت کریں گے جیسا آدمی سے کیا کرتا ہے، اور فرمائیں گے میری عزت اور جلال کی قسم، میں نے دنیا کو تجھ سے اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ تو میرے نزدیک ذلیل تھا، بلکہ اس لیے ہٹایا تھا کہ تیرے لیے آج بڑا اعزاز ہے۔ میرے بندے، ان جہنمی لوگوں کی صفوں میں چلا جا، جس نے تجھے میرے لیے کھانا کھلایا ہو یا کپڑا دیا ہو وہ تیرا ہے، وہ اس حالت میں ان میں داخل ہو جائے گا، یہ لوگ منہ تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو یہ فقیر ان جہنمی صفوں میں گھسے گا، پہچان کر جس نے اس کو دنیا میں کپڑا دیا تھا، کھانا کھلایا تھا یا اور کوئی مدد کی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو جنت میں پہنچائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، قیامت کے دن اعلان ہوگا، امت محمدیہ کے فقراء کہاں ہیں؟ اٹھو اور لوگوں کو قیامت کے میدان میں تلاش کرو، جس شخص نے تم میں سے کسی کو میرے لیے ایک لقمہ دیا ہو یا میرے لیے ایک گھونٹ پانی پلایا ہو یا میرے لیے کوئی نیا یا پرانا کپڑا دیا ہو، آج اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کر دو۔ اس پر فقیر امت محمدیہ کے اٹھیں گے
کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے کہیں گے کہ یا اللہ اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا۔ کوئی بھی فقراء امت میں سے چھوٹا یا بڑا شخص ایسا نہ ہوگا جو ان کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا، جو شخص کسی جاندار کو جو بھوکا ہو کھانا کھلائے، حق تعالی شانہ اس کو جنت کے بہترین کھانوں میں سے کھانا کھلائیں گے۔ جس گھر سے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہو، خیر اس گھر کی طرف ایسی تیزی سے بڑھتی ہے جیسے تیزی سے چھری اونٹ کے کوہان میں چلتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عمدہ کھجوریں دوسروں کو کھلاتے اور کہتے جو شخص زیادہ کھائے گا اس کو ایک ایک کھجور پر ایک ایک درہم بھی انعام دیا جائے گا۔ تو غریب، ان حدیثوں میں غریب اور فقیر سے مراد وہ فقیر نہیں ہیں جو راستوں میں مانگتے پھرتے ہیں اور ان کا دین سے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس سے دیندار مسلمان غریب مراد ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے فقیروں اور مسکینوں کا اکرام کیا؟ آج تم جنت میں ایسی طرح داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کسی قسم کا خوف ہے، نہ تم غمگین ہو، کوئی تم کو ٹینشن نہیں، چلو جنت میں چلے جاؤ۔ اسی طرح ایک اعلان کرنے والا قیامت کے دن اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بیماروں، فقیروں، غریبوں کی عیادت کی؟ آج وہ نور کے ممبروں پر بیٹھیں، اللہ جل شانہ سے باتیں کریں، اور دوسرے لوگ حساب کی سختی میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا اجر ہے میرے دوستو، کتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس لیے آج اس مبارک مہینے میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں ایک ضروری درخواست کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جن جن کے پاس کرایہ دار ہیں، کوئی دکان کرائے پہ دیا، کوئی مکان کرائے پہ دیا، کوئی سواری کرائے پہ دیا، وہ اپنے محلے کے، اپنے گھر کے ان غریب لوگوں کا خیال رکھیں، اگرچہ کہ وہ اچھا کمانے والا ہو۔ جب ایک گھونٹ پانی پلانے پر اتنی بڑی فضیلت، ایک پرانا کپڑا پہنانے پر اتنی بڑی فضیلت، اگر آپ ایک مہینے کا کرایہ معاف کر دیں تو قیامت کے دن آپ کو کتنا بڑا مقام ملے گا۔ ایک مجبور انسان کی مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے۔ دل سے دعا لینے کا کام کرو۔ آج تو ہر ایک کہتا ہے حضرت دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، بولنا ہر ایک کو آتا ہے، اور اس کی خوب عادت ہے، فون شروع کرنے سے لے کر ختم کرنے تک 10 مرتبہ بول دیتے ہیں دعا کرو حضرت، دعا کرو، دعا کرو۔ بے شک دعا کریں گے، لیکن آپ اپنے طرف سے کوئی ایسا کام کرو کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ دعا کرو، بلکہ دعا لینے کا کام کرو۔ لوگ آپ کو دعائیں دیں، ایسے کام کر لیں کہ ہمارے پیٹھ پیچھے لوگ ہمارے نام پر ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ اس آدمی کو تو دنیا میں بھی معاف کر دے، آخرت میں معاف کر دے، اس نے میرے بوجھ کو ہلکا کیا۔ تو اس لیے اس موقع پر بہت سے لوگ پریشان ہیں، ان لوگوں کو تلاش کر کے دعا لینے کا کام کریں۔ رمضان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے میں تمام ہمارے مسلمان بھائیوں سے ان کی خدمت میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کرایہ داروں کے کرائے کو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تو اور دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے
تو کم از کم اتنا ضرور کر لیا کریں کہ اپنے اڑوس پڑوس میں جو غریب ہیں ان کو سحری کا، افطاری کا، اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کے سامان کا انتظام کر دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے وسعت والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور سہولتیں پیدا فرمائے، ان کی نیکیاں قبول فرمائے۔ ہمارے مجبور لوگ جو کرایہ دار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایسا موقع عطا فرمائے کہ وہ خاص مکانات میں منتقل ہوں، اللہ ان کے ضروریات کا انتظام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔